ایمانداری سے بولو کس کو جنت میں جانا ہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا دو ایک بار. سبحان اللہ. میرے کو تو جانا ہے بھائی. آپ لوگوں کو جانا ہے؟ لیڈیز کو تو جانا نہیں ہے. اللہ کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے لیڈیز. ہم کو جانا ہی نہیں ہے بھائی. یہاں پیڑا ستا کے کھا گیا, وہاں گئے تو بھی وہی شوہر ملتا, کہتے نکو ہم کو جانا ہی نہیں ہے جنت میں. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. جنت میں جانا ہے نا, جانا ہے نا. آپ کہیں کچھ بھی جنت میں جانے والا کام ہی نہیں ہے تو آپ جنت میں جائیں گے کیسا؟ میرے آپ برا مت مانیے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اللہ رسول دین, جب سے ہم کتنوں کا غوث پاک کا نام لیے, غریب نواز کا نام لیے, مولا علی کا نام لیے, رسول اللہ کا ذکر کرے, انبیاء کا ذکر کرے, اللہ کا ذکر کر رہے, نعت ہو رہی ہے, خیرات ہو رہی ہے, منقبت ہو رہی ہے, اب سلام ہوں گا, دعا ہوں گی. اتنی بابرکت مقدس مجلس میں کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے, گھٹ کے کھاتے بیٹھا بیٹھا ہے. ایسے خطرناک لوگ جنت میں جائیں گے؟ نہیں, میرے کو سمجھاؤ بھائی. آپ میرے کو سمجھاؤ. سمجھ میں آ تو کل سے میں بھی یہ نکال دیتا ہوں, میں بھی گھٹ کے کھانا شروع کر دیتا ہوں. آپ میرے کو تو بھی سمجھو نا, تو میرے کو سمجھاؤ تو بھی کچھ تو بھی یہ کریں گے دونوں مل کے. آپ میرے کو سمجھو, نہیں سمجھ سکتے آپ میرے کو سمجھاؤ. آپ میرے جیسے بنو نا تو میں آپ کے جیسا بن جاتا ہوں. کیا ہے ہم لوگ بیوی کو مار رہے ہیں, پھر اس کے بعد مولانا جنت میں جانا ہے. ارے یہ کون وعدہ کرا رہے بھائی بیوروں کو مارنے والوں جنت میں جائیں گے؟ پورے گھر میں بیٹھ رہے ہیں, بابا بیٹھے ہوا ہے, اماں بیٹھی ہوئی ہے, بیٹی بیٹھی ہوئی ہے, بہن بیٹھی ہوئی ہے, پورے مل کے ننگا ناچ گانا دیکھنے. پھر باپ اور ارے میاں اتنے پیسے کمائی کرتے فلم یہ, بلکہ بابا بیٹے کو بول رہا بیٹا برا نہیں ابو اس سے زیادہ انہیں کری کرتے. اب پھر بولے نقشبندی صاحب جنت میں جانا. نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت کو لے کے جانے کا. کیا چچورا بنا کے بیٹھے ہوئے مسلمان. کون تمہارا کو یہ باپ کی جنازے کی نماز پڑھتی ہے, ان کو دعا یاد نہیں ہے باپ کے جنازے کی. کئی ایسے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو عشاء کی نماز تو پڑھنے گئے مگر وتر کی نماز نہیں پڑھے. کیوں نہیں پڑھے؟ ان کو دعائے خنوت یاد نہیں ہے. کئی ایسے مسلمان یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن کو سوائے 4 سوروں کے 5واں سورہ آج تک یاد نہیں ہے. پوری زندگی وہ 4 سوروں پہ چل رہی گاڑی ان کی. تبت یدا قل اللہ احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس, ختم. اس کے بعد آخری سورت یاد ہے, خبر کو جانا ہے بس. مسلمانوں ایسے مت بنو یار. تم کون ہو یار, کس کی امت ہو؟ ارے ہم وہ لوگ ہیں جن میں ایسے مسلمان تھے جن کو 7.5 لاکھ حدیثیں یاد تھی. سرکار سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ 17 سال کی عمر میں پہلی بار کعبۃ اللہ شریف کو پہنچے. کعبے کا خلاف پکڑ کے کہا, اے اللہ تیرا وعدہ ہے, تیرے حبیب کا قول ہے کہ کعبے کو دیکھ کر جو پہلی دعا کی جاتی ہے تو اسے قبول کرتا ہے. مولا میں تیرے گھر کو دیکھ کر یہ دعا کر رہا ہوں کہ تو مجھے حافظ الحدیث بنا دے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ دعا اللہ نے قبول کی اور علامہ جلال الدین سیوطی, امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ خود فرماتے اللہ نے میری وہ دعا قبول کی اور میں مرنے سے پہلے 2 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہو گیا. اور پھر آگے کہتے ہیں صرف اتنا ہی نہیں کہ میں صرف 2 لاکھ حدیثیں یاد کیا, فرماتے ہیں مجھے صرف 2 لاکھ حدیثیں ملی تو میں 2 لاکھ یاد کر لیا, اگر اور بھی 2 لاکھ ملتی تو میں وہ بھی یاد کر لیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم ایسے لوگ ہیں میرے بھائی, 4 لاکھ حدیثیں. سرکار سیدنا امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ہی وقت میں 1 لاکھ حدیثیں اپنی زبان سے ادا کر دے سکتے تھے. ایسا ان کا حافظ ہے. ہم ایسے لوگوں کے ماننے والے ہیں میرے بھائی, ہم ایسے لوگ نہیں ہیں. کیا افسوس کی بات ہے اس امت کے اوپر, آج مدرسے خالی پڑے ہوئے. میں پوچھا کتنے بچیاں ہیں یہاں پڑھنے کے واسطے, بولے مولانا 20 بچیاں. شرمسار ہو گیا ہمیں, شرمندہ ہو گیا ہمیں. صرف 20 بچیاں, صرف 20 بچیاں. اللہ اکبر کبیرہ.
کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو نہیں پڑھاتے؟ کیوں ہم اپنی بیٹیوں کو جنت میں نہیں لے جانا چاہتے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا مسلمانوں سنو میرے آقا کی بات. حضور نے کہا میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں. کتنے؟ زور سے بولو. میری امت میں یتیم دو قسم کے ہیں. ایک یتیم وہ ہے جس کے جوان ہونے سے پہلے اس کا باپ مر جائے، اور حضور نے کہا دوسرا یتیم وہ ہے جو بیٹا جوان بھی ہو جائے باپ زندہ بھی ہو پھر بھی وہ یتیم ہے. پوچھا یا رسول اللہ جو بیٹا جوان ہو جائے اور اس کا باپ زندہ ہو پھر وہ یتیم کیسے؟ حضور نے کہا وہ باپ ہے مگر اس نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ایسے باپ کا ہونا اور مر جانا دونوں برابر ہے. اسی لیے حضور نے کہا وہ باپ کے ہوتے ہوئے بھی وہ بیٹا یتیم ہے جس باپ نے اپنے بیٹے کو دین کی تعلیم نہیں سکھائی. ایسا مت کرو میرے بھائی، اللہ کا واسطہ آؤ دین کی نالج اپنی اولاد کو دو. کتنی بری بات ہے ہمارے بچوں کو نماز کے واجبات نہیں معلوم، ہمارے بچوں کو نماز کے فرائض نہیں معلوم. وضو میں کتنے فرض ہے ہمارا بچہ نہیں بول سکتا. بھائی پہلے تو بھی ہم جب بچپنے میں دیکھتے تھے اتنا تو خوف خدا تھا، بچوں کو مار مار کے صبح میں اٹھا کے باپ چلو مسجد کو جاؤ پڑھنے جاؤ بول کے بھیجتا تھا. اب تو مسجد کو بھی نہیں بھیج رہے بچوں کو. بالکل فرسٹ نالج بھی بچوں کو نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے ہر مسلمان کے لیے کم سے کم 40 حدیث یاد رہنا ضروری ہے. کتنے؟ زور سے بولو. ہمارے 4 بھی یاد نہیں ہے. کیا ہوگا ہماری آخرت کا؟ کیسے جائیں گے اللہ کی جنت میں؟ نہ ہمیں سورے یاد ہے، نہ ہمیں دین یاد ہے، نہ ہمیں فرائض کا علم، نہ ہمیں واجبات کا علم، نہ ہمیں قرآن کا علم، نہ ہمیں حدیث کا علم، نہ ہمیں فقہ کا علم. منطق فلسفہ تو چھوڑ دو، ہمیں فرائض کا علم بھی نہیں ہے. پھر ہم جنت میں کیسے جائیں گے میرے بھائی؟ کیسے جائیں گے جنت میں؟ جس کو اپنے باپ کے جنازے پہ دعا یاد نہ ہو وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ آپ ایمانداری سے بولو کس کو جنت میں جانا ہے؟ ہاتھ اٹھا دو ایک بار. سبحان اللہ. میرے کو تو جانا ہے بھائی. آپ لوگوں کو جانا ہے. لیڈیز کو تو جانا نہیں ہے. کبھی ہاتھ ہی نہیں اٹھاتے لیڈیز. ہم کو جانا ہی نہیں ہے بھائی. یہاں پیڑا ستا کے کھا گیا وہاں گئے تو بھی وہی شوہر ملتا کہتے نکو ہم کو جانا ہی نہیں ہے جنت میں. مسئلوں کو سمجھو مسلمانوں. جنت میں جانا ہے نا؟ جانا ہے نا؟ آپ کہنے کچھ بھی جنت میں جانے والا کام ہی نہیں ہے تو آپ جنت میں جائیں گے کیسا؟ میرے آپ برا مت مانیے. دیکھیے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آج اللہ رسول دین جب سے ہم کتنوں کا غوث پاک کا نام لیے، غریب نواز کا نام لیے، مولا علی کا نام لیے، رسول اللہ کا ذکر کرے، انبیاء کا ذکر کرے، اللہ کا ذکر کر رہے، نعت ہو رہی ہے، خیرات ہو رہی ہے، منقبت ہو رہی ہے، اب سلام ہوں گا دعا ہوں گی. اتنی بابرکت مقدس مجلس میں کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے بغیر ٹوپی کے بیٹھے ہوئے ہیں. کئی پٹھے اتنے خطرناک ہے گھٹ کے کھاتے بیٹھا ہے. ایسے خطرناک لوگ جنت میں جائیں گے؟ نہیں میرے کو سمجھاؤ بھائی. آپ میرے کو سمجھاؤ. سمجھ میں آ تو کل سے میں بھی یہ نکال دیتا ہوں، میں بھی گھٹ کے کھانا شروع کر دیتا ہوں. آپ میرے کو تو بھی سمجھو نا تو میرے کو سمجھاؤ تو بھی کچھ تو بھی یہ کریں گے دونوں مل کے. آپ میرے کو سمجھو. نہیں سمجھ سکتے آپ میرے کو سمجھاؤ. آپ میرے جیسے بنو نا تو میں آپ کے جیسا بن جاتا ہوں. کیا ہے ہم لوگ بیوی کو مار رہے ہیں پھر اس کے بعد مولانا جنت میں جانا ہے. ارے یہ کون وعدہ کرا رہے بھائی بیویوں کو مارنے والوں جنت دے دیں گے؟ پورے گھر میں بیٹھ رہے ہیں، بابا بیٹھے ہوا ہے، اماں بیٹھی ہوئی ہے، بیٹی بیٹھی ہوئی ہے، بہن بیٹھی ہوئی ہے، پورے مل کے ننگا ناچ گانا دیکھنے. پھر باپ اور ارے میاں اتنے پیسے کمائی کرتے فلم یہ بول کے بابا بیٹے کو بول رہا بیٹا بڑا نہیں ابو اس سے زیادہ انہیں کری کرتے. اب پھر بولے نقشبندی صاحب جنت میں جانا. نقشبندی صاحب کے ابا کی ہے جنت کو لے کے جانے کا. کیا چچورا پنا بنا کے بیٹھے ہوئے مسلمان. کون تمہارا کو یہ جھوٹے تسلیاں دیا؟ کون بے وقوف بولا اتنے خطرناک گناہ کرنے کے بعد جنت میں جاتے بلکہ کون بولا میرے بھائی آپ کو؟ کون دھوکے باز آپ کو دھوکہ دے کے گیا؟ میرے کو سمجھائیے.
آپ غفلت میں پڑے ہوئے میرے بھائی، دھوکے کی زندگی گزار رہے ہیں آپ. اتنی عیاشی، اتنی شرارت، اتنی بدماشی، اتنے گندے کام کرنے کے بعد نعوذ باللہ پھر جنت کی تمنا. اچھا آپ بولیں گے نہیں مولانا آپ غلط فہمی میں، مجھے رسول اللہ میری شفاعت کرائیں گے. چلو میں رسول اللہ کی بات بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے، جو مسلمان کسی مسلمان کا ظلمن گلا پکڑ لے، فائٹ کرنے سے پہلے گلا پکڑ دے، پنچ مارنے سے پہلے ایک ہاتھ سے گلا پکڑ کے مارتا. اب آپ لوگ زیادہ تجربے کار ہے، میں کرانے کا بھی دیکھا سو بول رہا ہوں. گلا پکڑ دے. حضور فرمائے ظلمن کوئی مسلمان کسی مسلمان کا گلا پکڑ لے، رسول اللہ کہہ رہے ہیں میں اس کی شفاعت نہیں کراؤں گا بولے اس کی شفاعت. خالی گلا پکڑے تو حضور شفاعت نہیں کراتے بول رہے ہیں، زنا کرے تو شفاعت کرائیں گے، چوری کرے تو شفاعت کرائیں گے. ماں باپ کو مار کے نکال رہے ہیں گھروں سے، مار کے، نعوذ باللہ من ذالک. بانٹ لے رہے ہیں، بڑا بیٹا بول رہا میں اماں کو رکھ لیتا ہوں، تو بابا کو رکھ لے، دونوں کو الگ کر دیے، دونوں مل کے 24 گھنٹے ان کے گھروں پہ اللہ کی لعنت برس رہی بدبختوں پہ. وہ پھر اس کے بعد ہمارے جلسے میں بیٹھ کے بڑا میں جنت میں جانا چاہ رہا ہوں. تو اپنی جنت کو خود تو جو ہے پیروں کے نیچے ڈال کے رون دیا نالائق. اپنے غلط حرکتوں سے اپنی جنت کو تو جو ہے فراموش کر دیا. کئی بچے مل کے بانٹ لے رہے، میاں ایک مہینہ امی ابا کو تم رکھ لو، ایک مہینہ میں رکھ لیتا ہوں، ایک مہینہ انہوں رکھ لو، ایک مہینہ انہوں رکھ لو. جو قوم ماں باپ کو بانٹتی ہے، ایسی منحوس اولاد کو جنت میں جگہ دی جائے گی. سود کے پیسے کھا رہے، سود کے پیسے زندگی بھر کھا رہا، انٹرسٹ پہ جا رہا، گاڑی لے کے آ رہا، انٹرسٹ پہ جا رہا، پیسے لے کے آ رہا، انٹرسٹ پہ شادی کر رہا، انٹرسٹ پہ بچے کا چھلا کر رہا، انٹرسٹ پہ ڈیلیوری کے پیسے پیمنٹ کر رہا، انٹرسٹ پہ بچی کا نکاح کر رہا، انٹرسٹ کے پیسوں پہ ولیمہ کر رہا. پھر اس کے بعد مولانا جنت میں جانا ہے میرے کو. چچورا پنا کر رہا، بے وقوف، نام بدنام کر رہا مسلمانوں کا. شرم آنی چاہیے اتنی ناجس اور ناپاک حرکتیں کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود لینے والوں سے، سود دینے والوں سے، سود دلانے والے بروکروں سے اللہ کا خطاب ہے. کہہ رہا ہے سود لینے والوں، سود دینے والوں. اچھا یا کرناٹک میں بٹی بولتے رہے، بٹی، ہاں معلوم میرے کو، بٹی، ہاں بٹی لینے والوں، بڈی دینے والوں، بڈی دلانے والوں، کان کھول کے سن لو. اللہ کہہ رہا ہے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تم تیار ہو جاؤ. اللہ کہہ رہا ہے میں جنگ کروں گا، میرا رسول تم سے جنگ کرے گا. اور ہم پیٹ بھر کے سود کا حرام کا کھا کے بیٹھے، رسول اللہ بخشا لیں گے مجھے. شرم آنا چاہیے. جس زبان سے تو سود کے نوالے کھا رہا، اس منحوس زبان پہ آمنہ کے لال کا نام لیتا نالائق. میرے بھائیوں، میرے جیسے کچھ سنی مولانا بہت خطرناک ہے مارکیٹ میں، آگے کیا بولے، اے سنی جنتی مسلمانوں، بولتے کہ پورے سنیاں خوش ہو گئے، واہ مولانا بول دیے سنی جنتی ہے، جبکہ انہیں جلسے میں بیگم کو مار کے آ کے بیٹھا تھا، حرام کا کھا کے آ کے بیٹھا تھا. اس کو مولانا جنتی کا سرٹیفکیٹ دے کے بھیج دیے. انہیں باہر جا کے اور خطرناک ہوگا. اب تو اکڑنا، کل تک اکڑ رہا تھا، اب تو انہیں اینٹنا بھی شروع کر دیا. مولانا بول دیے سنی جنتی ہے. خوالا بھی دھیان پڑے، ہارمونیم پہ پڑھ دیے جنت میں میں، دوزخ میں میں تو کیا میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا. لوگم مت. یہ بھامٹ شیراں امت کو سنا کے تباہ کر دی امت کو. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. مطلب یہ ہے کہ جب تو نماز نہیں پڑھتا تو میری آنکھوں کو تکلیف پہنچتی ہے. حضور ایک پیغام دے رہے ہیں، امت ایک پیغام دے رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں رسول اللہ شفاعت نہیں کرائیں گے، وہ کیا کرائیں گے بروز محشر وہ ان کا کام ہے. فی الوقت یہ یوم
یہ دنیا دارالاسباب ہے، یہاں پر آپ کو اس امتحان گاہ میں آپ کو اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرنا ہے، یہ اب آپ کا کام ہے۔ ان کا کام کیا ہے انہوں کریں گے وہ، آپ کا کام کیا ہے آپ کریے۔ آپ کا کام ہے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانا، آپ کا کام ہے اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، ہمارا کام ہے دین کی تعلیم حاصل کرنا، علم دین سیکھنا، اخلاق سیکھنا، تہذیب سیکھنا، انسانیت سیکھنا، اچھائی سیکھنا، ہمارا یہ کام ہے۔ ہمارے بزرگ ہم کو کر کے بتایا ایسا کرو ایسا کرو ایسا کرو۔ ایک تو واقعہ سرکار